حضور دادا صاحب نے ایک مثال لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دادا صاحب کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کا چونکہ تعلق مذہبی گھرانے سے تھا تو ایک دفعہ نا ایک لڑکی پر وہ عاشق ہو گئے۔ یہ خاص طور پر جو نوجوان ہے نا، وہ میری اس بات پر ذرا خصوصی توجہ فرمائیے گا، ان سے ذرا میری منت ہے کہ وہ اس بات پر ذرا خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک لڑکی پر عشق ہو گیا۔ اچھا، حد یہ ہے کہ وہ نماز بھی اسی کے محلے میں پڑھتے تھے، نماز بھی اسی کے محلے میں پڑھتے تھے۔ تو عشاء کی جب نماز پڑھی نا تو مولانا نے کچھ آیتیں لمبی کر دی، کچھ قرات لمبی کر دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ مفتی کا بیٹا تھا، میرا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، تو فرمانے لگے، میں نے اس مولانا کو پکڑ لیا، میں نے کہا مولانا آپ تو فارغ ہیں، اتنی لمبی قرات کی تو اجازت شریعت دیتی نہیں ہے، ہم نے اور بھی بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ مشوق دا محلہ سی نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، مشوق دا محلہ سی نا، آپ نے ہمیں سانوں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ گرم سرد ہوئے، چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور اس لڑکی کے گھر کے چکر لگانے لگے، معاذ اللہ، کہ وہ ابھی آئے گی۔ وہ کچھ دیر کے لیے آتی اور بات کر کے اشعاروں میں چلی جاتی۔ ساری رات کھڑے رہتے حضرت عبداللہ بن مبارک، کھڑے رہتے اس کے انتظار میں کہ بس ایک جھلک دیکھ لوں، وہ کچھ اشارہ کر دے، کچھ بات کر لے، پھر وہ چلی جاتی۔ وہ پھر کتنے دن تک نا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ساری رات ہی کھڑے رہے، ساری رات ہی نہیں وہ آئی، ساری رات ہی نہیں ہے۔ وہ سرگی کے ٹائم نا، تہجد کے ٹائم وہ آئی تو آ کے اشارتاً کہتی ہے کہ آج گھر میں نا کچھ مہمان آئے تھے تو آنا ذرا مشکل تھا تو میں آ نہیں سکی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو غصہ بھی نہیں آیا، تھکے بھی نہیں، ساری رات کھڑے بھی رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ اس کے لیے اور پیار جاگ رہا ہے۔ اتنے میں نا فجر کی اذان ہوئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی نا تو اپنی داڑھی کو یوں پکڑا، کیا کیفیت بنی ان کی، اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں یار عبداللہ، اس لڑکی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہے، اس لڑکی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہا، تو تھکا بھی نہیں، تجھے غصہ بھی نہیں آیا، اور حد یہ ہے کہ الٹا تجھے اس لڑکی پر پیار آیا کہ بیچاری پتہ نہیں کتنی مجبور تھی کہ وہ آئی ہے، ایک جھلک دکھا کے چلی گئی، پتہ نہیں کتنی مجبور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں یار، جو رب کا قرآن پڑھ رہا تھا تو نے اس کو ڈانٹ دیا، اور یار تو کھڑا کدھر ہے؟ اس لڑکی کے لیے تجھے غصہ نہیں آیا، اور ادھر رب کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ کون سا تیرا عشق ہوا؟ قبر میں تجھے اس لڑکی نے آ کے تجھے بچانا، وہاں پہ تو رب رسول نے آنا ہے۔ تو اپنے اندر سے ایک آواز آئی ان کے کہ اگر میں اس لڑکی کے انتظار میں ساری رات کھڑا رہ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں امام صاحب کے پیچھے لمبی تلاوت والی نماز کے پیچھے بھی کھڑا رہ سکتا ہوں۔ بس یہ توبہ کی کیفیت بنی، رب رسول سے عشق ہو گیا۔ تو جب عشق ہو گیا نا تو پھر تراویح کی بھی نماز پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ حضرات جو 8 تراویح پڑھ کے اور 6 تراویح پڑھ کے دوڑ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ جب رب رسول سے جب عشق ہو جاتا ہے نا، عشق ہو جاتا ہے، جب کیف آنے لگتا ہے، جب مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر وہ تلاوت میں بھی سرور آنے لگتا ہے۔ اور پھر 20 تراویحوں کے بعد بھی بندہ کہتا ہے یار تھوڑی یہ تلاوت ذرا اور ہوتی تو کیا چاس آ جانی سی، یہ بھی کیفیت بن جاتی ہے۔